السلام علیکم، اپنا ولاگ ٹی ایل جی پہ خوش آمدید۔ نماز کے بعد کے اذکار۔ حضرت صبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، پھر فرماتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، آپ سلامتی والے ہیں، آپ کی طرف سے سلامتی ملتی ہے، آپ بڑی برکت والے ہیں، اے صاحب جلال والاکرام۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا مانع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کوئی معبود نہیں مگر اللہ جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور جو حکومت کا مالک ہے، اسی کی حمد ہے، وہ ہر شے پر کامل قدرت والا ہے۔ اللہ جو آپ عطا فرمائیں اسے کوئی روکنے والا نہیں، جو آپ روکیں اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت نفع نہیں دے سکتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد جب سلام پھیر لیتے تو کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ کوئی معبود نہیں مگر اللہ پاک جو اکیلے ہیں، جن کا کوئی شریک نہیں، انہی کی حکومت ہے، انہی کی حمد، اور ہر شے پر کامل قدرت رکھتے ہیں۔ نہ گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ، ہم نہیں عبادت کرتے مگر انہی کی نعمت ہے اور انہی کا فضل ہے، انہی کے لیے اچھی تعریف ہے۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت و حمد کرتے ہیں، انہی کے لیے خاص ہو کر، اگرچہ کافر بنا مناتے پھریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فقراء مہاجرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مالدار لوگ اونچے درجے اور ہمیشہ کی نعمتیں لے گئے، وہ ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس فالتو اموال ہیں، اس لیے حج عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں جس سے تم آگے بڑھ جانے والوں کو پالو اور اپنے بعد والوں پر سبقت لے جاؤ، اور تم سے افضل کوئی نہ ہو سوائے اس کے کہ جس نے تمہارے جیسا عمل کیا۔ عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا رات کے آخری حصہ میں اور سب فرض نمازوں کے بعد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت رکھتا ہوں، پس تم ہر نماز کے بعد یہ کہنا ہرگز نہ چھوڑنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنے ذکر و شکر
اور حسن عبادت کی ادائیگی میں میری مدد فرمائیے۔